بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 5 سورۃ البقرہ آیات 140 سے 141، صفحہ 20 اشارہ ڈی، یعنی سبق نمبر 20D۔ یاد رکھیے ہم نے پہلا جو کورس کیا تھا وہ نماز کا تھا، اس کے بعد جو 4 کورسز کیے ہم نے، یعنی 2 3 4 5، یہ ہیں پہلے پارے کے 4 حصے۔ تو ہم اس وقت آخری حصے میں پہلے پارے کے یعنی 5 صفحات 16 17 18 19 20، اور ہم 4 صفحات کو آلریڈی سیکھ چکے ہیں۔ ان کے اشارات ہیں نسخ، سوال، خواہش، جنت۔ نسخ و نسیان، سوال تم بھی کرو گے، خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہودیوں کو، علم۔ اس کے بعد تھا 17واں صفحہ، اس کے اشارات تھے مختصر کیا ہیں، 4 گروپس کا ذکر ہے یہاں پر۔ کون سے وہ؟ یہود، ظالم، عیسائی اور بے علم۔ یہود وہ نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکی مسجد سے، عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ، علم۔ اور صفحہ نمبر 18 ہے کیا؟ ناراضی بنی اسرائیل ابراہیم و بیت اللہ۔ ناراضی ہوں یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمت ابراہیم کی آزمائش و کامیابی، علیہ السلام، بیت اللہ کے بارے میں ذکر، بیت و بلد۔ تو ناراضی بنی اسرائیل ابراہیم، بیت اللہ، علم۔ اور یہاں پر ہے 19واں صفحہ، تعمیر ملت وصیت امت، یاد رکھنے کے لیے، لیکن یہ تعمیر بیت اللہ کی، ملت ابراہیمی سے منہ موڑو گے، وصیت ابراہیم و یعقوب کی علیہ السلام، امت وہ گزر گئی، علم۔ ہم ہیں 20ویں صفحے میں، اور اس کے اشارات ہیں یہودی ہو جاؤ نہ، شرط ایمان پوری کرنا ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑا، بڑا ظالم جو شہادت چھپائے، یا اس کے مختصر اشارات ہیں یہودی شرط جھگڑا ظالم، یہودی شرط جھگڑا ظالم، علم۔ تو چوتھا اشارہ ہے بڑا ظالم وہ جو شہادت کو چھپائے۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے انہیں حق کی طرف لوٹانے کی دعوت دی تھی۔ یہاں اسی خطاب کا اگلا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے جو اسباق ہیں وہ ہیں، حق کو چھپانا بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں سے، ہمارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اور کسی کے اعمال اچھے نہ ہوں تو اس کا اعلیٰ نسل سے ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، علم۔ نئے الفاظ، کوئی نیا لفظ نہیں اس میں۔ تو ہم پہلی آیت لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے چھپائی گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، من یعنی سے، من یعنی جو، ممن اس سے جو، کتم چھپایا، چھپائی، جس نے، شہادتن گواہی کو، کتم چھپایا، شہادتن گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ کون بڑا ظالم اس سے جس نے چھپائی گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، علم۔ وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر، عما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو، علم۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ شہادہ کو چھپا رہے ہیں، گواہی کو چھپا رہے ہیں، یعنی یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم حق کو چھپا رہے ہو، تمہارے پاس تورات اور انجیل ہے اور اس میں چیک کر لو، یہ بات موجود ہے کہ کیا چیز صحیح ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سخت تنبیہ ہے، وارننگ ہے۔ اللہ نہ صرف تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے بلکہ وہ تمہاری نیتوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے، تمہیں اپنی غلط حرکتوں کا انجام بھگتنا ہوگا۔ تو اس پوائنٹس کو دہرائیے، سکھائیے، علم۔ ترجمہ کیجئے، ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جس نے، کتم شہادتن چھپائی گواہی، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے۔
کون بڑا ظالم ہے؟ اسے جس نے چھپائی گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے. علم. وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ بغافلین، بے خبر. اس کو بعض مترجمین نے ایسے کیا، بی جو ہے نا وہ تاکید کے لیے، نہیں اللہ ہرگز بے خبر. غافل کا مطلب بے خبر. عما، اس سے جو تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو. علم. اگلی آیت لیتے ہیں ہم. تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک امت تھی جو تحقیق گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے. تل کا مطلب یہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی. تل کا امتن، یہ ایک امت تھی یا ایک جماعت تھی. قد خلت، تحقیق گزر گئی، گزر چکی. لہا، اس کے لیے، کیونکہ امت مؤنث ہے نا، لہا یعنی اس امت کے لیے، اس جماعت کے لیے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا. ولا تسألون، اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا، عما، اس کے بارے میں جو کانوا یعملون، وہ عمل کرتے تھے. بہت سمپل الفاظ ہیں، اس سے پہلے سیکھ بھی چکے ہیں ہم اس کو، آیت کو. تو علم، سکھائیے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام کے نیک کاموں کو بیان کرو. جب تم کو ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا تو یہ بھول جاؤ کہ تم کو ان کے نیک کاموں سے کوئی فائدہ پہنچے گا. تمہیں تو صرف تمہارے نیک کاموں کا اجر ملے گا، یا پھر تمہارے برے کاموں پر سزا ملے گی. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت 134 میں ذکر کیا تھا. یہاں پر اس کو دہرایا گیا ہے اس بات پر زور دینے کے لیے کہ نسب کا اعلیٰ ہونا کسی بھی انسان کو اللہ کے پاس اجر و ثواب نہیں دلا سکتا. ہر کوئی اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے. شیطان کے دھوکے میں تو ہرگز نہیں آنا جو کسی کو اس کے متقی اور پارسا خاندان یا نسب کا دھوکہ دیتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد تو ایسے تھے، میں تو ان کے پیچھے چلا جاؤں گا. ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اس کا خاندان یعنی نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. چلیے علم، پوائنٹس کو دہرائیے جو بیان کیے گئے. اب ترجمہ کیجئے. تل کا، یہ ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق گزر گئی، لہا، اس کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا. ایک امت تھی جو گزر گئی، تحقیق گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا. علم. ولا تسألون، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا، عما، اس کے بارے میں جو کانو یعملون، وہ عمل کرتے تھے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. علم. تو ہم نے کیا سیکھا یہاں پر؟ حق کو چھپانا بہت ہی بڑا جرم ہے. اللہ تعالی ہماری باتوں سے، کاموں سے غافل نہیں ہے. انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے، ہر انسان کو، اور کسی کے اعمال اچھے نہ ہو تو اس کا اعلیٰ نسل سے ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. علم. ہم کہیں گے اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بہتر انداز میں قرآن کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اور ایک پلان یہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف گروہوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کے جو طریقے استعمال کیے ہیں ان کو میں اچھی طرح سے سیکھنے کی کوشش کروں گا. اور بھی دعائیں ہو سکتی ہیں، آپ بھی کیجئے، سکھائیے. علم. اب ہم لیتے ہیں آخری حصہ اسماء اور افعال کا. اسماء میں اظلم یعنی زیادہ ظالم، ظالم یعنی ظلم کرنے والا، اظلم زیادہ ظلم کرنے والا. اور دوسرا لفظ ہے شہادہ، گواہی، اس کی جمع ہے شہادات. امتن کی جمع ہے امم. تو بتائیے ظالم یعنی ظلم کرنے والا، تو زیادہ ظلم کرنے والا اظلم. شہادہ کی جمع شہادات، امت کی جمع امم. علم. اب ہم لیتے ہیں
3 حروف والے صحت مند افعال جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع. کتما، کتما اس نے چھپایا. تو میرے بات دہرائیے، کتما یکتم، اکتم، کتما یکتم اکتم، کاتم مکتوم، کتمان، کاتم مکتوم، کتمان. علم. شہادہ، شہادہ اشارہ کی شہادہ، شہادہ یعنی گواہی دینا یا گواہی. تو اس نے گواہی دی، کیا ہوگا؟ شہیدہ. روز ہم اذان میں کہتے ہیں نا، اذان میں، اقامت میں، اشہد یا نماز میں. تو دہرائیے، شہیدہ یشہد، اشہد، شہیدہ یشہد اشہد، شاہد مشہود شہادہ، شاہد مشہود شہادہ. علم. غافل اشارہ کیجئے، غافل، غافل جیسے فاعل ہے غافل، ٹھیک ہے، بے خبر ہونے والا، رائٹ، بے خبر یعنی غفلت والا. تو غفلہ اس نے غفلت کی، وہ بے خبر ہوا، غفلہ، یہ ہے اشارہ اس کا. تو دہرائیے، غفلہ یغفل، اغفل، غفلہ یغفل اغفل، غافل مغفول غفلہ، غافل مغفول غفلہ. علم. تعملون، یہ تو بہت سمپل ہے، تعملون تم عمل کرتے ہو، تو اس نے عمل کیا، عملہ، عملہ یعمل، اعمل عامل معمول عمل. علم. کسبت امت کے لیے اشارہ ہے، امت مؤنث ہے تو کسبت اشارہ کیجئے، کسبت فعلت، اس عورت نے کمایا، اس امت نے کمایا. تو اس نے کمایا کیا ہوگا؟ کسبہ. اسی طرح کسب تم، یہ اشارہ ہوگا، تم نے کمایا تو اس نے کمایا، کسبہ. دہرائیے، کسبہ یکسب، اکسب، کسبہ یکسب اکسب، کاسب مکسوب کسب، کاسب مکسوب کسب. علم. اس کے بعد ہم لیتے ہیں کمزور افعال یا حمزہ والے ہیں. خلط، خلط اشارہ کیجئے، امت کے لیے خلط ہے تو وہ گزرا کیا ہوگا؟ خلا، ٹھیک ہے، خلا. دہرائیے، خلا یخلو اخلو، خلا یخلو اخلو. خالن مخلوب خلوب، خالن مخلوب خلوب. علم. تسألون اشارہ کیجئے، تسألون، تسألون تم سے پوچھا جائے گا، تسألون تم پوچھتے ہو، تم سوال کرتے ہو. تو اس نے سوال کیا، کیا ہوگا؟ سأل. دہرائیے، سأل یسأل سل، سأل یسأل سل. سائل مسئول سؤال، سائل مسئول سؤال. علم. الحمدللہ. اس کورس کے بعد کیا ہم کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم کو ان 5 کورسز کو مکمل کرنے کی توفیق دی. اب آپ انشاءاللہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس سفر کو جاری رکھیں. کوئی مفید اور مستند تفسیر ساتھ میں رکھ لیں شرح کے لیے. ویسے ہماری اکیڈمی کی علماء ٹیم بھی ایک مختصر شرح تیار کری ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی ریلیز کریں گے. جہاں تک عربی گرامر کا سوال ہے تو اہم رولز کو، اہم قواعد کو تو آپ نے سیکھ لیا. مزید تفصیل کے لیے آپ عربی گرامر کی کتابیں خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر میں یہ کہوں گا کہ پہلے آپ پوری قرآن کے الفاظ مانیں، اس کی شرح کو سیکھیے اور اس کو پھیلانے کی کوشش کیجیے. بعد میں یا اوپر کے کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ وقت اس کام کو بھی دیا جا سکتا ہے. ہماری بھی نیت ہے کہ انشاءاللہ ہم بچے ہوئے قواعد کو قرآن کے اگلے صفحات میں متعلقہ آیات ہی کے تحت سمجھائیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق دے. بس اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں وہ نہیں بولیں گے آپ ٹیچر بنیے پڑھائیے ایک دوسرے کو؟ بہت بول دیے نا ہم. اچھا بول دوں کیا یہاں پر؟ ہاں اب ختم ہو رہا ہے. یہ دعا سے پہلے میں اس کو ڈیلیٹ کیا اصل میں، تو یہاں پر دعا سے پڑھنا. اب آپ اس کورس کو سیکھیے. سب سے اہم یہ ہے کہ اس کو سیکھیے اور سکھائیے. جتنا سکھائیں گے آپ اتنا ہی آپ اچھی طرح سیکھیں گے. یاد رکھیے، کروڑوں لوگ ہیں جن تک قرآن کا پیغام نہیں پہنچا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، تو ان کو جو ہے سکھائیے تاکہ پھر ہم سب مل کر غیر مسلموں کو ساتھ میں بھی اور بعد میں بھی اچھی طرح سکھا سکیں. تو یہ بہت ہی اہم مشن ہے، اس کو چھوڑیے مت. بہت بڑا کام ہے اور بہت اہم کام ہے، خاص کر اس دور میں جب کہ اسلام کے خلاف مسلسل کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے.
تو اگر ہم کو اللہ کی کتاب ہی نہ معلوم ہو تو بہت ہی بڑا نقصان ہوگا. اور یہ بہت بہترین کام ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سکھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس کے بعد تو مجھے آگے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرما دیا. تو بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.